اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا یا بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اذکرو، یاد تو کرو، نعمتی، میری اس نعمت کو، التی انعمت علیکم، جو میں نے تم پہ کی، میری اس نعمت کو یاد کرو۔ یہ دراصل جو آیات ہیں، یہ 7 آیتیں ہیں 5ویں رکوع کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ اس کے اندر سکھایا گیا ہے کہ آپ نے دعوت کیسے دینی ہے۔ یہ ویسے 15ویں رکوع تک جائیں گے، بنی اسرائیل سے جو اللہ کے خطابات ہیں 15ویں رکوع تک ہیں یہ۔ تو ان کے اندر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو 3 طریقوں سے سمجھا رہا ہے، انہیں نعمتیں یاد کرا کے، ان کے کرتوت یاد کروا کے، اور انہیں اپنے عذاب سے ڈرا کے۔ یہی ایک واعظ کے اندر 3 خصائل ہونے چاہیے کہ وہ اللہ کی نعمتیں بندوں کو یاد کروائے، اور بندے کے اعمال کی شامت جو ہے وہ بندے کو یاد کروائے، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے بندوں کو ڈرائے۔ 3 طرح سے واعظ کرنا چاہیے۔ تو رب ذوالجلال نے بڑے پیار اور تحمل سے اللہ کریم جل جلالہ نے ان سے بات کی۔ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کی اولاد، یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پہ کی تھی۔ اب ان پہ نعمتیں ہزارہا تھیں، ہزارہا نعمتیں۔ کشتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون کو اللہ تعالیٰ نے پانی کے اندر غرق کیا، آسمان سے من و سلوہ نازل کیا، ان کے لیے آسمان کا ٹھنڈا سائبان تیار کیا، ان کے لیے پانی کے چشمے جاری کیے۔ ان بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ کے ان گنت انعامات تھے، تو ان کے لیے سب سے جو بہترین اللہ کا انعام تھا وہ آسمان سے پکے پکائے کھانے کا آنا تھا۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل، اے یعقوب کی اولاد، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر بالخصوص کی۔ اچھا، اس نعمت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 6واں رکوع جو شروع ہو رہا ہے اس کے اندر اس نعمت کا ذکر بھی ساتھ کیا کہ وہ بالخصوص ان پہ نعمت کیا تھی۔ فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، میں نے تم پہ جو نعمت کی وہ یہ تھی کہ تمہیں پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ یہ نعمت تھی اللہ کی خاص ان پر، ویسے تو بے شمار نعمتیں تھیں، خاص نعمت یہ تھی کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر ایک خاص مقام عطا کیا تھا۔ تو بنی اسرائیل جو ہیں یہ 2000 سال تک زمین پہ رہے اور حکومت میں رہے، برسر اقتدار رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تمہیں دنیا کے اندر عالمین پر جو فضیلت دی ہے وہ بڑی خاص نعمت ہے۔ اور پھر فرمایا وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اور اپنا وعدہ پورا کرو جو اللہ سے تم نے کیا ہے۔ اوفی بِعَهْدِكُمْ، اور میں اپنا وعدہ پورا کروں گا جو میں نے تم سے کیا ہے۔ فرمایا تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ بنی اسرائیل کو اللہ کریم کب یاد کروا رہا ہے؟ یہ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد، اعلان نبوت کے بعد، جب سید عالم نے اعلان نبوت فرمایا، کچھ نے اقرار کیا، کچھ نے حضور کی نبوت کا انکار کیا، اور یہودی نبی علیہ السلام کے دشمن بن گئے۔ جو بنی اسرائیل تھے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، وہ دشمن بن گئے، نبی علیہ السلام کی جان کے دشمن، حضور کی عزت کے دشمن۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وار وہ خالی نہ جانے دیتے تھے، کوئی موقع خالی نہ جانے دیتے جب اللہ کے حبیب علیہ السلام کے خلاف وہ ہرزہ سرائی نہ کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ انہیں کہہ رہا ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، اپنا وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ تم نے کیا تھا۔ جب تم اپنا وعدہ پورا کرو گے میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرو۔ وعدہ کیا تھا جو بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ سے کیا تھا؟ وہ رب ذوالجلال نے وعدہ لیا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، پھر وہ وعدہ ایک امانت کی طرح چلتا رہا۔ وہ کیا وعدہ تھا؟ اس پر حضور کی امت کا اجماع ہے، یعنی امت کے تمام مفسرین، محدثین، فقہا تمام اس پہ متفق ہیں کہ وہ وعدہ کون سا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ جب وہ شانوں والا خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو پھر سب نے اپنی حکمت، اپنی نبوت کو چھوڑ دینا ہے، سب نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔ یہ وعدہ تھا ان سے۔ اور تورات کے اندر یہودیوں سے بالخصوص یہ وعدہ لیا گیا کہ جب وہ شان والا نبی آئے تو تم سب نے ان پر ایمان لے کر آنا ہے۔
انبیاء کرام اپنی قوموں سے یہ عہد لیتے رہے، اللہ کا وہ عہد جو ہے انبیاء کرام آگے پہنچاتے رہے، جیسا کہ حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، ان کے بارے میں تو آپ متعدد بار یاد سنی ہے آپ نے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے آنے کا مقصد ہی کھل کے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، کہ میں اے بنی اسرائیل والو، میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے آنے کا مقصد کیا ہے؟ میرے آنے کا مقصد یہ ہے کہ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد، میں ان کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں جو میرے بعد آئیں گے، نام نامی ان کا احمد ہوگا۔ ہر نبی نے ایسے ہی وعدہ لیا، ہر نبی نے ایسے ہی یہ پیغام پہنچایا، لیکن بنی اسرائیل والے وہ رسول اللہ علیہ السلام کو پہچانتے تھے، یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، وہ نبی علیہ السلام کو یوں پہچانتے تھے جس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ رسول اللہ کی مبارک زلفوں کا تذکرہ تورات کے اندر، رسول اللہ کے مبارک رخسار کا تذکرہ تورات کے اندر، رسول اللہ کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ تورات کے اندر، رسول اللہ کے علم نشرہ کے سینے کا تذکرہ تورات کے اندر، رسول اللہ کی چال ڈھال کا تذکرہ تورات کے اندر، اللہ کے حبیب علیہ السلام کے تمام معجزات تورات کے اندر مذکور تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعرفونہم کما یعرفون ابناءہم، گویا انہوں نے جب تورات پڑھی، وہ رسول اللہ کے اوصاف پڑھے، وہ اللہ کے محبوب محمد کو یوں پہچانتے تھے جس طرح باپ اپنے بیٹوں کو پہچانتا ہے، اس طرح پہچاننے کے باوجود بھی مکر گئے۔ یوں پہچانتے تھے لیکن پھر بھی مکر گئے، سارے اوصاف موجود ہیں، لیکن کرتے کیا تھے؟ ان کے جو بڑے علماء تھے یہودیوں کے، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بات کہی جاتی ان کی مجلس میں، تو وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یوں بتاتے، جو شان والی بات ہوتی اس پہ وہ ہاتھ رکھ لیتے اور اوپر والی بات لوگوں کو سنا دیتے یا نیچے والی بات سنا دیتے۔ اللہ کریم جل جلالہ نے فرمایا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمات میں بعض جگہوں پر تحریف کرتے تھے، چھپاتے تھے یا اس کو تبدیل کر دیتے تھے جس جگہ پہ رسول اللہ کی شان آتی۔ تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس پر جو حملے ہو رہے ہیں نا، یا کچھ لوگوں کو غلطی ہو جاتی ہے، وہ نبی علیہ السلام کے خلاف لکھنا شروع کر دیتے ہیں، جیسے آج کل وہ مرزا انجینئر مرزا جہنمی جہلم کا جو جہنم کا کتا ہے، اس کا ایک کلپ آیا ہے اب مارکیٹ میں نیا، نعوذ باللہ، کروڑ بار نعوذ باللہ، وہ کہتا ہے کہ پیغمبر تو شے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ پیغمبر تو اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں کرنے کا تک کیا ہے، مقصد کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا اللہ کا کسی پیغمبر کے بارے میں کیا اللہ کی شان یوں بیان ہوگی کہ ہم اللہ کے نبی کو ڈیگریڈ کریں گے تو اللہ کی شان بیان ہوگی، ہم اللہ کے نبی کو نیچا دکھائیں گے تو اللہ کی شان بیان ہوگی، ہم اللہ کے نبی کو بے بس اور مجبور کہیں گے تو اللہ کی شان بیان ہوگی؟ کیا اللہ کی شان یوں بیان ہوگی؟ اللہ کی شان یوں بیان ہوگی کہ اللہ نے اپنے پیغمبروں کو وہ اختیارات عطا کیے ہیں کہ وہ اپنی انگلی کا اشارہ کریں تو چاند دو ٹکڑے ہو کر ان کے قدموں میں آ جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی شان بیان کرنی ہے تو یوں کرو کہ اللہ نے اپنے پیغمبر آخر الزماں کو یہ شان عطا کی ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے اپنے آخری نبی کو شان عطا کی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، مردہ گو زندہ ہو جاتی ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، درخت زمین کو چیر کے ان کے قدموں میں آ جاتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں انگلی سے تو چاند ہلتا ہے، دو ٹکڑے ہوتا ہے ان کے قدموں میں آتا ہے، وہ اشارہ کرتے ہیں ڈوبا ہوا سورج واپس آتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی شان بیان کریں تو ایسے لوگ بدبختی کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہوتے ہیں کہ جن کے ذہنوں میں یہ خناس گھس جائے کہ پیغمبر تے شے کوئی نہیں، بابے تے شے کوئی نہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ نے جنہیں اپنی نبوت سے سرفراز فرمایا ہے، اپنی ولایت سے سرفراز فرمایا ہے، اللہ نے انہیں بڑی شے بنایا ہے۔ وہ بڑی شے ہیں جنہیں اللہ نے نبوت اور ولایت عطا کر دی، وہ بڑی شے ہیں، اور جنہیں اللہ کریم نے آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے بھیجا ہے وہ کوئی شے نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا انکار اور نبیوں کے بارے میں تحریف اور نبیوں کی شان چھپانے والا کام جو ہے یہ یہود و نصارہ کرتے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرو، جو تم نے کیا تھا وہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں نے تمہیں فضیلت دی ہے عالمین پر، جب تم یہ وعدہ کرو گے نا
پھر میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہودیوں کو جوتے پڑنا شروع ہو گئے، ذلیل و خوار ہونا شروع ہو گئے، ان کی بے بسی دیکھنے والی تھی، انہیں کوئی منہ نہیں لگاتا تھا۔ تو اللہ فرماتا ہے تمہیں یہ جو ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے اپنا عہد توڑ دیا ہے، تم نے مجھ سے عہد کیا تھا کہ آخری نبی پر ایمان لائیں گے۔ تو اللہ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پہ کی ہے، اور اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرو۔ اور پھر اللہ نے آگے بات واضح فرما دی، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور اس پر ایمان لاؤ جو میں نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی ہے کتاب۔ وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اس کتاب پر، اس حکمت پر ایمان لاؤ جو مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تمہارے پاس کتاب تھی نا، یہ کتاب اس کی بھی تصدیق کرنے والی ہے۔ قرآن پاک پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی کتاب، اور رسول اللہ کی نبوت پہلے نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والی نبوت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بات یاد دلائی اور فرمایا کہ ایسا کرو، اپنا وعدہ پورا کرو۔ وہ وعدہ کیا تھا؟ وہ وعدہ یہ تھا کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لائیں گے۔ دوسری آیت میں اللہ نے وہ واضح پیغام دے دیا، فرمایا وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور پہلے کافر نہ ہو جانا، نمبر 1 کافر نہ بننا میرے رسول کو چھوڑ کے، جبکہ تورات کے اندر تم نے ان کی نشانیاں ساری پڑھ لی، ان کے چہرے کا تذکرہ تم نے پڑھ لیا، ان کے کھجوروں والے شہر میں رہنے کا تذکرہ تم نے پڑھ لیا، نشانی پوری ہو گئی، ان کے جود و سخا کے تذکرے تم نے پڑھ لیے، نشانی پوری ہو گئی، وہ غصے کو پی جانے والے ہوں گے، تم نے دلائل دیکھ لیے، وہ چاند کے 2 ٹکڑے کرنے والے ہوں گے، تم نے دلائل دیکھ لیے، درخت ان کے لیے سائبان بنیں گے، تم نے دیکھ لیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم نے جب وہ سارا کچھ دیکھ لیا ہے، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اب تم ایمان لاؤ اس شخصیت پر اترنے والی کتاب پر کہ جو شخصیت پہلے نبیوں کی نبوتوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور جو کتاب ان کو دی ہے وہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، فرمایا کافر ہونے میں پہلا نمبر نہ لے جانا، کافر ہونے میں پہلا نمبر نہ لے جانا۔ گویا اللہ کریم جل جلالہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ اول نمبر لینا چاہیے ہمیں، لیکن جنتی بننے میں، ایماندار بننے میں، کافر ہونے میں پہلے نمبر پہ نہیں آنا چاہیے۔ یہ وہ پوزیشن ہے جو بندے سے دنیا کی راحت، دنیا کا سکون اور جنت کا سکون چھین لیتی ہے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کی آیات کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو۔ وہ کرتے کیا تھے؟ وہ تورات کی آیات ان سے لوگ سنتے کہ ہمیں بتاؤ نبی آخر الزمان کی نشانی کیا ہے، تو وہ کہتے کہ ہمیں پیسے دو۔ اب پیسے بھی لے لیتے اور بات بھی غلط بتاتے، پیسے بھی لیتے، بات بھی غلط بتاتے۔ اللہ فرماتا ہے میری آیات کو وہ اتنے تھوڑے داموں میں تم نے بیچ دیا، یہ قدر کی تم نے۔ فرمایا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، میری آیات کو تھوڑے داموں میں فروخت نہ کرو۔ اور اسی آیت سے مسلم علماء نے ایک فتویٰ بھی دیا، مسئلہ بھی بتایا کہ قرآن پاک جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کو سیکھنے کے لیے زیادہ رقم خرچ کرنے والے کے اللہ درجے بلند فرمائے گا۔ آج کل لوگوں کو شعور ویسے آ چکا ہے، کافی لوگ ہیں جو اپنے بچوں کے قرآن پاک کی تعلیم کے اہتمام کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ بہت سارے اسکولوں میں VIP حفظ قرآن کی کلاسز شروع ہیں، قرآن پاک ناظرہ پڑھاتے ہیں، بہت سارے والدین اب پیسے خرچ کرنا شروع ہو گئے، لیکن بہت سارے لوگوں میں ابھی بھی شعور کی کمی، اور کہتے لے ہن اسی قرآن پڑھن دے بھی پیسے دواں گے، یہ قرآن پڑھاؤن دے پیسے منگدا ہے۔ نہیں، اللہ کا جو قرآن ہے نا، یہ وہ کتاب ہے جو انگلش، میتھ، فزکس، بایو، کیمسٹری، ان کتابوں سے بڑی اعلیٰ کتاب ہے۔ یہ تو ان کے لیے ہم ایک سبجیکٹ کے ٹیوشن سینٹر پہ جاتے ہیں، بچے ایک سبجیکٹ کا 1500 روپیہ پروفیسر لیتا ہے، وہاں خوشی سے دیتے ہیں، دنیا کا علم حاصل کرنا ہم نے۔ تو یہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے اگر کچھ پیسے لگانا پڑیں تو ہمیں کوئی تردد نہیں کرنا چاہیے، پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا، گو یہ خطاب ڈائریکٹ بنی اسرائیل سے ہے، خاص اس کا نزول ان کے لیے ہے، لیکن عموماً اس کے اندر یہ چیز شامل کر دی گئی کہ اللہ کی آیات کو تھوڑے داموں میں فروخت نہیں کرنا چاہیے۔
اللہ کے قرآن کو بیچنا نہیں چاہیے۔ فرمایا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور خاص مجھی سے ڈرو۔ یہ یہودیوں کی اللہ تعالیٰ نشانی بھی بتا رہا ہے، اور انہیں وہ کیا کرتے تھے، اللہ فرماتا ہے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور حق کو باطل کا لباس نہ پہناؤ، حق اور باطل کو گڑبڑ نہ کرو، حق اور باطل کو، حق کو چھپاؤ نہ اور باطل کو واضح نہ کرو۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، نہ ملاؤ حق کو بالباطل، باطل کے ساتھ۔ جو حق کو باطل کے ساتھ ملائے، اللہ کریم جل جلالہ فرماتا ہے وَتَكْتُمُ الْحَقَّ، اور جو حق کو چھپائے، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم جانتے ہی ہو۔ یہ جملہ آخری جو ہے بڑا معنی خیز ہے، فرمایا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، پھر تم جانتے ہی ہو۔ جو حق کو چھپائے باطل کے لباس میں اور حق کو چھپائے سچ کے مقابلے میں، اللہ فرماتا ہے نہ ایسا نہ کرنا، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل کے ساتھ ملاوٹ بھی نہ کرو حق کی، اور حق کو چھپاؤ بھی نہ، تم جانتے ہو۔ اور یہ بالخصوص اللہ کریم جل جلالہ بنی اسرائیل سے فرما رہا ہے، بالعموم ہم بھی اس کے اندر سارے شامل ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ درس ہے اللہ کی طرف سے کہ حق کو باطل کے ساتھ ہم مکس نہ کریں، کچھ باتیں اچھی لے لیں، کچھ باتیں بری لے لیں، ایسا مجموعہ تیار نہ کریں۔ دین خالص ہی رہنا چاہیے، دین کی شکل ایک جیسی رہنی چاہیے، دین کے اندر بری چیزیں شامل نہیں کرنی۔ اگر دین کے اندر ہم نے اپنی طرف سے کچھ شامل کرنا ہے تو پھر جو اللہ کریم نے رسول بھیجے ہیں وہ کس مقصد کے لیے بھیجے تھے؟ پھر تو رسولوں کے آنے کا مقصد باقی نہ رہا۔ اگر ہمیں یہ اجازت مل جائے کہ ہم اپنی مرضی سے شامل کریں تو پھر میں تو اپنے مخالف فرقے کے بندوں کو سب سے پہلے ان کا قتل جائز قرار دوں گا کہ یہ میرے مخالف فرقے کا بندہ ہے، اس کو مار دیں جی۔ ایسے تو ہر بندہ بے لگام، اس کو تو پھر کوئی قید اس کے لیے نہیں ہوگی، کوئی اس کے لیے قانون نہیں ہوگا۔ تو اللہ کریم جل جلالہ نے جو کتاب واضح طور پر بھیجی ہے اسی کتاب پر عمل کرنا مسلمان کی شان ہے۔ اللہ نے جو راستہ نبی کے ذریعے ہمیں بتا دیا اسی راستے پہ چلنا مسلمان کی شان ہے۔ حق کو باطل کے ساتھ مکس کرنے کی ہمیں اجازت نہیں دی گئی کہ ہم کچھ چیزیں اپنی مرضی سے شامل کر لیں، کچھ چیزیں اللہ رسول والی شامل کر لیں اور پھر کہیں جی یہ دین خالص ہے، جی یہ محبت ہے۔ جی محبت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ہے کہ جو رسول اکرم نے کیا ہم وہ کرنے کی کوشش کریں، اس پہ چلنے کی کوشش کریں۔ اپنی طرف سے اگر ہم محبت کے اندر اپنی طرف سے، تو دل یہ بھی کرتا ہے کہ بندہ 1500 تسبیح کا ایک سجدہ کر دے، سبحان ربی الاعلیٰ 1500 مرتبہ کہنی، اپنی طرف سے اہل محبت کا دل تو کرتا ہے، لیکن رسول اللہ نے لوگوں کا خیال رکھنے کا حکم بھی دیا۔ فرمایا عقل مند امام وہ ہے جو لوگوں کی ضروریات کا، لوگوں کی مجبوریوں کا، لوگوں کی بیماریوں کا خیال رکھے اور نماز مختصر پڑھائے۔ رسول اللہ نے تو یہ حکم ارشاد فرما دیا، اس لیے ہمیں حق اور باطل کو مکس کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ بنی اسرائیل کا ان باتوں پر مواخذہ کیا اللہ تعالیٰ نے، انہیں سزا دی ان باتوں پر، اور ہمیں اللہ تعالیٰ ان کی باتیں کر کے ہمیں رب نے سمجھایا۔ فرمایا انہیں عذاب دیا گیا تم بچ جاؤ، ان کو پکڑا گیا تم بچ جاؤ، انہوں نے یہ کام کیا تھا، اب تم یہ نہ کرنا کہ اب غلاف کعبہ لپیٹ کر اور مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کر دو، غلاف کعبہ لپیٹ کر تم دین کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دو۔ کئی لوگوں نے خول چڑھائے ہوتے ہیں نا اسلام کے، لیکن اسلام کے خول چڑھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا، اسلام کا لبادہ اوڑھ کے لوگوں کو الٹے راستے کی طرف لے کر جانا، یہ اللہ تعالیٰ اس کی ممانعت فرما رہا ہے۔ یہ بالکل میں واضح طور پہ کہتا ہوں کہ جس طرح انجینئر مرزا جیلمی، میں تو اس کو جہنمی کہتا ہوں، جس نے ابھی یہ تازہ بکواس کی ہے کہ پیغمبر تے شے ہی کوئی نہیں، نعوذ باللہ، یہ بے باکی دی جا رہی ہے امت کو، بالخصوص نوجوانوں کو بے باک کیا جا رہا ہے کہ تم پیغمبر کے بارے میں بھی بات کر سکتے ہو۔ پہلے وہ ولیوں پر باتیں اس نے کی، اب اس کا آخری سٹیپ آ گیا وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کا جو 2 ہفتے پہلے اس کا کلپ آیا، اور پیغمبر کو تو اب پیغمبر تو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا، یہ پیغمبر تو شے ہی کوئی نہیں۔ مطلب یہ باتیں، یہ ہے ولا تلبسوا الحق بالباطل، یہ اس کا عملی نمونہ ہے۔ مرزا پلمبر جو ہے یہ لباس پہنا رہا ہے حق کو باطل کا، کہ لوگوں کے اندر وہ خوف نکال رہا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ کوئی بات نہیں، تم پیغمبر کے خلاف بولو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، صحابی کے خلاف بولو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، تابعی کے خلاف بولو تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا۔ تو یہاں دنیا میں تو شاید کوئی نہ پوچھے، لیکن اللہ کریم نے ضرور پوچھنا ہے۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بڑا بے نیاز ہے،
اللہ کریم جل جلالہ بڑی محبت فرماتا ہے اپنے پیغمبروں سے، اپنے ولیوں سے، جو اللہ والوں کے خلاف راستہ اپنا لے۔ اللہ نے واضح اعلان کیا، حدیث قدسی ہے بخاری کے اندر، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ بغض رکھے گا، رب فرماتا ہے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں۔ تو اس لیے بے باک نہیں ہونا چاہیے ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بے باک۔ ہاں، اسلام تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو اپنے سے ہزارہا درجہ اعلیٰ سمجھیں، عام بندے کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھیں۔ تو جن لوگوں کی راتیں اور دن اللہ کے ذکر اور فکر میں گزری، ان پر ہم بے باکی سے بولے، تو یہ بے باکی نہیں ہونی چاہیے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا چاہیے۔ بنی اسرائیل کا ذکر قرآن پاک میں اس لیے کیا گیا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، بس آخری بات سن لے، حضور نے فرمایا کہ تمہاری میری امت، اپنی امت کے لیے کہا، یہ میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، رسول اللہ نے فرمایا کہ تمہاری اور بنی اسرائیل کی مثال جوتے جیسی ہے۔ جس طرح جوتا ایک جوتے کا پاؤں جو ہے وہ دوسرے سے مشابہت اور مماثلت رکھتا ہے، جب اس کو ہم یوں کر کے سیدھا رکھیں گے نا تو شاید وہ پوری مماثلت نہ ہو، ایک کا منہ ادھر ہے دوسرے کا منہ ادھر ہے، لیکن جب ہم اس کو الٹیں گے، الٹا کر کے تلوے جوڑیں گے نا، پھر وہ ایک جیسے لگیں گے دونوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے کام سارے کے سارے بنی اسرائیل والے ہو جائیں گے، یہ سارے وہی کام کریں گے، جس طرح وہ گو کی بل کے اندر گئے یہ بھی گو کی بل کے اندر جائیں گے۔ اور پھر بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی، وہ بات کہتے ہوئے زبان لرزتی ہے۔ وہ تو امام الانبیاء تھے، انہوں نے اپنی امت کا کالے کرتوت بتا دیے۔ رسول اللہ نے فرمایا تم بنی اسرائیل والے سارے کام کرو گے، حتیٰ کہ تم میں سے ایسے بدبخت بھی ہوں گے جو اپنی ماں سے زنا کریں گے۔ اور ایسا واقعہ یہ 2 یا 3 سال پہلے سیالکوٹ میں پیش آیا بھی ایک۔ یعنی بنی اسرائیل کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ ہماری عادات، ہمارے اطوار بنی اسرائیل والے ہو جائیں گے۔ فحاشی اور بے حیائی کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے قریب فحاشی اور بے حیائی کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا۔ لوگ بڑے گناہ جو ہیں ان کو چھوٹے گناہ سمجھ کے کریں گے، اور چھوٹے گناہوں سے لوگ ڈریں گے ہی نہیں بالکل۔ تو یہ بالکل ایسا ہو چکا۔ ہمیں اللہ کی پناہ لینی چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ سے اس برے وقت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ مالک اپنی پناہ میں رکھنا، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ کرنا، یا اللہ ہمیں شقی اور بدبخت نہ بنانا، یا اللہ ہمارے اندر وہ عادتیں نہ آ جائیں جو جن عادتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل والے ہلاک ہو گئے۔ مولا ہمیں محفوظ رکھنا۔ تو رب ذوالجلال اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ کرم سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمیں دنیا سے جاتے وقت بھی اللہ کریم ایمان پر ہی ہمارا خاتمہ فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔